نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ سب کے سامنے ایک بیان پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی کے اعمال سے والد جنتی۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی کی پرورش قرآن و حدیث کے حکموں کے مطابق کی۔ جب وہ لڑکی ہوشیار ہو گئی تو نہایت ہی پرہیزگار، دیندار، متقی اور خدا رسیدہ بن گئی۔ شادی کے بعد اپنے سسرال چلی گئی۔ اتفاق سے اس لڑکی کا باپ بیمار ہو گیا۔ خط کے ذریعے سے بیٹی کو اطلاع دی گئی کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر دیدار و ملاقات کر لو۔ وہ خط جب اس اللہ والے کو ملا تو اتفاق کی بات اس کے شوہر گھر نہیں تھے، کچھ دن کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ اس اللہ والے نے خط کا جواب لکھ دیا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ وہ خط جب اس اللہ والی کے باپ کو ملا تو باپ نے دوسرا خط بھی لکھ دیا کہ میری بیماری دن بدن بڑھ رہی ہے، اگر ملنا چاہتی ہو تو مل جاؤ، ورنہ پھر اس دنیا میں دیدار و ملاقات مشکل ہے۔ وہ خط جب اس اللہ والے کو ملا تو وہی مذکورہ جواب لکھ دیا، لیکن یہ خط باپ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے تیسرا خط بھی لکھ دیا کہ تیرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر اس اللہ والے نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے شوہر گھر واپس تشریف لائے، لیکن وہ اللہ والی اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے غمگین بیٹھی ہوئی تھی۔ خامد نے پوچھا، بڑی بیوی کیا بات ہے کہ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کہنے لگی، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اور خط والی ساری باتیں بتا دی۔ خامد نے کہا، اگر میں یہاں نہیں تھا تو کیا ہوا؟ ایسے کاموں سے میں تم کو منع بھی کیسے کر سکتا تھا؟ بیوی بھی عقل مند تھی، کہنے لگی اگر آپ منع نہیں کرتے لیکن شریعت تو منع ہی کرتی ہے۔ جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس طرح حالت میں دیکھا کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے قریب باندھے ہوئے تھے، سانپ اور بچھو اسے ڈس رہے تھے، کیونکہ وہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ بہرحال پھر وہ اللہ والی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے باپ کے گھر گئی۔ کچھ دن وہاں رہ کر اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہی۔ تھوڑے دن بعد وہ اللہ والی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئے اور تھوڑے دن کے بعد اپنے خواب میں اپنے والد صاحب کو اس طرح حالت میں دیکھے کہ جنتی لباس پہن کر دلہے کی طرح جنت میں گھوم رہے تھے۔ اس اللہ والے نے پوچھا، اے والد صاحب، تم کو یہ مقام کیسے ملا؟ والد صاحب نے جواب دیا، اے میری لگتے جگر، آپ کی پرہیزگاری کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ اگر آپ اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر مجھ سے ملنے آ جاتی تو مجھے جنت ملنی مشکل ہو جاتی۔ فائدہ ہر انسان کے اوپر فرض ہے، اپنی اولاد کو اتنی تعلیم سکھائے جس سے حلال و حرام کی پہچان ہو سکے۔ احادیث نبوی میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ مذکورہ حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس اللہ والے نے اپنے آپ کو اور اپنے ابا کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت واجب کر دی۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن و حدیث کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔